الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، بے شک یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ یہ غریب آدمی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 34 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری اس آیہ مبارکہ کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں 70 ہاتھ لمبائی والی زنجیر کے اندر اس شخص کو جکڑ کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد اس کی برائی کا ذکر کیا گیا اور اس کے اس جرم کا ذکر کیا گیا کہ جس جرم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ عمل فرما رہا ہے۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات پاک پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک، ہم سب اس بات پر سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان میں سے جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، کائنات کے اندر کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی اس لائق اور قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی ذات ایسی وحدہ لا شریک ہے کہ کائنات میں عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ہی ذات پاک ہے، ہر حوالہ سے۔ نہ اس جیسا کوئی خالق ہے، نہ اس جیسا کوئی مالک ہے، نہ اس جیسا کوئی معطی ہے، نہ اس جیسا کوئی عظیم ہے، نہ اس جیسا قادر علی جمیع الامور ہے۔ کوئی اور کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے، وہ صرف ایک وحدہ لا شریک ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بڑی بڑی طاقتوں سے نوازا، بہت انہیں طاقت دی۔ کبھی اگر حکومت کی بات آئے تو جناب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بڑھ کر کس کی حکومت ہو سکتی ہے، اتنی بڑی حکومتوں سے نوازا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر علم عطا فرمایا ہے تو آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر علم کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حسن و جمال عطا فرمایا ہے تو آپ کے اور میرے نبی سے پہلے بنی اسرائیل میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ساری کائنات میں ایک مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا۔ یہ ساری صفات کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو جس مالک کی عطا کردہ صفات کی کائنات میں کوئی مثال نہ ہو تو بتائیے جس نے عطا کیا ہوگا اس کی مثال کائنات میں کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی مثال نہیں آ سکتی۔ اس کی مخلوق میں نبی اور رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نوازا اور انہیں جو جو صفت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں تو آپ جیسا کلیم کوئی اور نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کے ذریعے پیدا فرمایا، انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہی روح اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے ان کے ساتھ اپنی خلیلیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ میرا خلیل ہے، تو اللہ نے یہ شرف کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ کوئی اگر نبیوں میں سے ایک ایک نبی اور رسول کی اس صفت اور اعزاز کی بات کی جائے تو ہر ایک اپنے اپنے مقام میں عرف اور اعلیٰ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ اس پر اختتام ہو جاتا ہے یہ ساری اس صفات کا۔ اور آپ کے اور میرے نبی کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جو سارے نبیوں کے اوصاف تھے
وہ سارے کے سارے اللہ نے اکیلے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، لیکن اس کے باوجود میرے اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں، ہمارے خالق جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اور یہی ہمارا اہم نقطہ ہے، کبھی یہ تصور بھی نہ آئے کہ وہ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے۔ تو اب اس کا سب سے برا عمل یہ تھا کہ اس نے اللہ پر ہی ایمان کو یقین نہیں بنایا، اللہ پر ہی ایمان نہیں لایا۔ اب اس میں بہت سارے آگے وضاحتیں لکھی ہیں محدثین نے، تفاسیر میں مفسرین نے بھی اور صوفیاء نے، کہ ایک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، مطلق کافر ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اور دوسرا وہ جو صاحبان متقی اور تقوی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتا بعض دفعہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ تو مانتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے، لیکن جو ہر معاملے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لانا بھی یہ کامل مومن کی نشانی ہے۔ اور جو بھی معاملہ ہو تو اس کا اتنا مضبوط عقیدہ ہو کہ یہ سب کا سب جو ہے یہ من جانب اللہ، یہ جو ہو رہا ہے میرے مالک کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور جب انسان اس یقین پہ پہنچ جاتا ہے، اور انسان کے اندر یہ کام تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ترین یہ بات ہے اس کو ماننا، تسلیم کرنا۔ ایک واقعہ، اللہ اکبر، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ان کی میں یہ بات پڑھ رہا تھا، حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ جب یہاں پہ پہنچے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پیچھے جو کھڑے تھے وہ آگے بڑھ کے انہوں نے نماز مکمل کروائی، جماعت مکمل کروائی۔ اس کے بعد آپ کو کہیں ہوش آیا، اللہ اکبر، لوگوں نے پوچھا کہ حضور خیریت، آج کیا ہوا اچانک کہ آپ یہ تلاوت کرتے ہوئے اس کے بعد بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں یہ لفظ پڑھ رہا تھا قرآن کے کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اچانک خیال آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ جھوٹ بولنے کے لیے میری بارگاہ ہی رہ گئی تھی سفیان ثوری، ادھر کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ مدد لینے کے لیے کبھی تو ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے، کبھی روزی کمانے کے لیے اسباب کے پیچھے دوڑتا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے یہ چیز فلاں ذریعے سے مل رہی ہے، یہ چیز فلاں ذریعے سے مل رہی ہے، حالانکہ ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے، روزی کمانا اسباب کے ساتھ جائز ہے، اسلام نے کہا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا تقویٰ اس سے بھی بہت آگے کا تھا۔ ان کا اگر اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما دے اور مجھے آواز دے دے کہ ادھر پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تیرا یقین غیروں کے اوپر ہے، اسباب کے اوپر ہے، ہم سارے اسباب پر یقین رکھتے ہیں، ہم سارے اسباب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچانک یہ سوچ آئی تو مجھے ہوش ہی نہ رہا، اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا کہ اللہ کے دربار سے کہ صحیح آواز کہیں نہ آ جائے۔ یہ ہے نماز۔ ہمیں تو غور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم تو رٹے رٹائے طوطے کی طرح چل رہے ہیں، کیا لفظ ہیں، کیا بات ہے۔ تو ذوق نماز جو ہے اور وہ تقویٰ، اللہ کی ذات پر ایمان کہ ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف پر توجہ مالک کی طرف جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک اور ساری تعریفیں مولا تجھے ہی سزاوار ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ کئی صوفیاء کے بارے یہ واقعات موجود ہیں کہ جب وہ یہ لفظ پڑھا کرتے تھے مالک یوم الدین تو انہیں دوران نماز وہ بے ہوش ہو جاتے، اور کئی نمازوں کا وقت گزر جاتا وہ ہوش من آتے تھے۔ مالک یوم الدین، کہ تو مالک ہے اس بدلے کے دن کا، تو مالک ہے اس بدلے کے دن کا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بدلے کے دن کے لیے تیار ہیں، اس دن کا مالک ہے۔ ایک بزرگ تھے، حضرت حسن ان کا نام تھا، کہتے ہیں کہ
یہ بصرہ کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آتی ہوتی تھی مالک یوم الدین تو ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اللہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، میں کیسے تیرے دربار میں آؤں گا بدلے والے دن، میں کیسے آؤں گا تیرے حضور حساب والے دن، میرا تو حساب ہی اس قابل نہیں۔ تو یہ کبھی اس طرح کی نماز بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ جیسے بزرگوں نے وہ نمازیں ادا کی، اللہ کے حضور توجہ کر کے اس ذات میں ڈوب کر، تو پھر وہ نماز ہے کہ جس کے بعد اللہ فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کہتے ہیں جناب وہ نماز بھی پڑھی جا رہا ہے اور برائی بھی کری جا رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھی نا، اصل مسئلہ یہ ہے وہ تو پریکٹس کر کے گیا ہے، ایک عادت ہے وہ ادا کی ہے اور چلا گیا، مگر نہ اللہ کا فرمان تو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن نمازوں کے بعد بھی بے حیائیاں برے کام غلط کام ہو رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہی جناب اسی طرح چھرے چل جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نماز نہیں ادا ہوئی، نماز اصل ادا نہیں ہوئی۔ جب نماز میں پہلا لفظ یہ اگر بندہ سوچ لے اللہ اکبر، ہمارے استاد گرامی تھے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ ہم اٹھاتے ہیں اللہ اکبر آغاز ہوتا ہے نماز کا، تو یہ تکبیر تحریمہ کی لاجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تکبیر تحریمہ کا معنی ہوتا ہے عزت والا اور اس کا معنی ہوتا ہے حرام ہو جانے والا۔ کہا جی تکبیر تحریمہ اس معنی میں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ایسے اور اللہ کے حضور دربار میں یہ اقرار کیا یا اللہ میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھائے، سمجھ رہے ہیں، برائی سے، غیبت سے، چغلی سے، نفرت سے، کدورتوں سے، بری سوچ سے، دنیا کے معاملات سے، کاروبار سے، مال سے، اولاد سے، مولا سب سے ہاتھ اٹھا لیے اور کدھر آ گیا ہوں؟ ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ باندھنے ہیں، اب پڑھتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اتنا یہ خوبصورت جواب، سبحان اللہ، کہ اگر نماز آپ نے تکبیر تحریمہ یہ کہہ کے پڑھی اور شروع کی تو پھر دیکھنا تمہیں اللہ نماز کا ذوق بھی عطا فرمائے۔ لیکن ہم تکبیر تحریمہ ہم بھی رسمی نماز میں چیزیں، خیالات، مال، زر، اولاد، سب کچھ اسی کی توجہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ ہی نہ شروع ہوئی تو بتائیے تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، بندہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے کتنا پیارا پہلے رکن رکھا ہے، تکبیر تحریمہ، ہر چیز حرام کر دے اپنے اوپر، اب بس تو ہے یا تیرا مالک ہے، بس۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے۔ تو فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ لفظ مومن سے اور ایمان سے یہ باتیں درمیان میں آ گئی۔ آگے فرمایا دوسرا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے ولا یحض علی طعام المسکین، اور اس کا دوسرا ایک برا عمل یہ ہے کہ وہ غریب آدمی کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، دو برائیاں، پہلی ہے اللہ پر ایمان نہ لانا، دوسرا غریب و نادار کو کھانا نہ کھلانا۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا عمل، نیک عمل ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد دوسری اچھائی کیا ہے؟ کسی مسکین اور غریب کو کھانا کھلانا۔ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام وجبت لی الجنہ، حضور مجھے کوئی عمل بتائیں کہ جنت میری پکی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری جنت کنفرم ہو جائے، جنت میری پکی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا افش السلام وتطعم الطعام، سرکار نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا دو عمل کر لے،
اللہ تعالیٰ تجھے جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، افشوا السلام وتطعموا الطعام، فرمایا ایک تو سلام کو عام کر، جس سے ملاقات ہو، جب ملاقات ہو آغاز کس سے کر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرمایا ایک تو سلام کو عام کرو، سلامتی بھیجو سب پر سلامتی بھیجو اور سب کے لیے امن والے بن جاؤ۔ سلام کا بیسک مطلب کیا ہے؟ پیسفل، امن والے، سلامتی۔ ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم، ہم اپنے بھائی پر سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، اللہ تجھے ہر برائی سے، پریشانی سے، تکلیف سے محفوظ رکھے، تجھ پر اللہ کی سلامتی۔ گویا ہم امن چاہتے ہیں، امن دینا چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، سلامتی دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک یہ عمل کر لے، دوسرا فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کر، جتنا بھی کھلا سکتا ہے، یہ دو عمل تو کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرما دے۔ کتنے پیارے عمل ہیں تو یہاں قرآن نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی وضاحت، آیت کی وضاحت فرمائی ہوگی یقیناً، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ اس لیے بھی آج جہنم میں جل رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا تھا، رزق دیا تھا، سارا کچھ تھا، اور وہ غریبوں مسکینوں کو کھلا سکتا تھا، لیکن اپنے مال کو جمع کرتا رہا، جمع مالا وعددا، جمع کرتا رہا، گنتا رہا، لیکن کیا کیا؟ مسکینوں، غریبوں، ناداروں کو نہ کھلایا، اللہ اس وجہ سے بھی اسے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کے مال میں، جن کو اللہ نے صاحب مال کیا ہے، ان کے مالوں میں اللہ نے مسکینوں کا حق بھی رکھا۔ آپ دیکھ لیں جتنے اہل اللہ ہیں، ان کے یہاں ایک سب سے بڑا وتیرہ کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان دونوں کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔